السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویلاگ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ بیکاریوں کے حوالے سے بالخصوص، اور جس طرح کے آج کل پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور ہر دوسرا تیسرا شخص یا عورت دیکھیں وہ جو ہے وہ بیکاری بنے ہوتے ہیں یا بیکارن بنی ہوتی ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ دھڑلے سے ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ یا خیرات سمجھ کے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے اب جو ہے نا پیشہ بنا دیا، پروفیشن بنا دیا ہے، اور یہ پیشہ ور بیکاری بن چکے ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز سے مبرہ ہو کر ہر ایک شخص کو جیسے ہی وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں یا میں آپ کو منع کر رہا ہوں آپ ان لوگوں کو نہ دیں، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں اس کو ایک اسلام کے پہلو سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حقدار ہوں گے وہ آپ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے، آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ خود آبزرو کریں کہ آپ کے ارد کیا ہو رہا ہے، بھائی کون حقدار ہے کون نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سپورٹ کرتی ہیں، اپنی زکوٰۃ صدقہ یا خیرات نکالنا ہی ہے، تو آپ کوشش کریں، آپ سب سے پہلے، اسی لیے اسلام آپ کو اس چیز کی تلقین کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان پر نظر دوڑائیں، اس میں اگر کوئی اس چیز کے اہل ہیں آپ ان کو پہلے سپورٹ کریں، اور آپ نے جو بھی زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ نکالنا ہے تو وہ آپ وہاں پہ نکالیں۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں کہیں پہ، وہیں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر باقی آپ نے جو محلہ ہے، آپ نے گاؤں وغیرہ میں، وہاں پہ آپ دیکھیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو، اس پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں، پہلی بات تو آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کا جو گھر کا جو خرچہ ہے بڑی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے، بہت مشکل حالات سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان سے بے خبر ہو کر آپ اپنے رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ خیر خیریت دریافت نہیں کرتے ہیں، نہ ہی اپنے پڑوسیوں کی، بلکہ بس بازار میں دیکھتے ہیں جو بھی نظر آئے گا مانگتا ہوا آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ یار یہ چیز بالکل غلط ہے، اس سے وہ لوگ جو حقدار ہیں ان کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان لوگوں کو ہی دیں جو کہ حقدار ہیں۔ آج کے اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ ایک ٹرینڈ میں رہی ہے ایک ویڈیو، اور یہ ویڈیو ہے گجرانوالہ کی، گجرانوالہ بیکاریوں کی دادی کے 40ویں میں 12,000 سے زائد گداگاروں کی پرتاش دعوت، جو کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ گداگار تھے، مانگنے والے ہیں، اور ان کے اس ایک بندے کی، اس کی نا دادی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کا 40واں تھا۔ 40ویں پہ اس نے اتنا زیادہ خرچہ کیا کہ جو کہ پاکستان کے اندر اگر میں کہوں تو کسی بھی ایک امیر زادے سے کہیں پہ مطلب کم نہیں ہے۔ امیر زادہ بھی اتنا خرچہ کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ 100 بار سوچے گا، اور اس نے 1.25 کروڑ کے قریب روپے خرچ کر دیے صرف 40ویں کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ 12,000 سے زائد جو افراد ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اس کے 40ویں پہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے صرف 40ویں کے اندر اتنا زیادہ خرچہ کیا، جو 1.25 کروڑ روپے اس نے صرف 40ویں کے اوپر لگا دیا ہے، تو اس سے ہٹ کے اس کے پاس کتنی دولت ہوگی، کتنا پیسہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان اتنا لگاتا ہے کہ جو کہ مطلب 40ویں پہ اس نے لگایا تو اس نے کوئی ہارڈلی 5 to 10% ہی لگایا ہوگا، یا اس سے بھی کم لگایا ہوگا۔ تو مطلب اتنا زیادہ پیسہ یہ لوگ ہم لوگوں سے جو ہے وہ مانگ کے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، اور ملک بھر سے جو ہے نا ان کی جتنی بھی برادری تھی، جو بھیک مانگنے والے لوگ تھے، ان سب لوگوں نے ان میں شرکت کی ہے، اور 12,000 سے زائد، جو امیجن کہ آپ یہ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کی شرکت اور اتنے بڑے لیول کا دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ 60 من جو ہے وہ مٹن جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور روسٹ کر کے ان کو کھلایا گیا ہے، اور 10 دیگیں میٹھے چاول کے پکائی گئی ہیں۔ میٹھے چاول کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ صرف کھانے کے اینڈ پہ نا صرف چکھنے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یا وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر 10 دیگیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13-14,000 12,000 سے اوپر بندہ ہے یہ لازماً، تو تبھی پکائی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ سے بات کرتے چلیں جی، یہ چہلم کے موقع پر ہی یہ کیا گیا ہے، جو کہ 40واں تھا اس کی دادی کا، اور 1.25 کروڑ روپے کی ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کی ہے اس موقع پر۔ ناشتے میں سری پائے کھلائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے ٹائم جو ہے وہ 250 بکرے جو ہے وہ ذبح کیے گئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مطلب اتنا بڑا شاہانہ خرچ کیا گیا دادی کے 40ویں پہ، اور آپ لوگ ان کو جو ہے نا وہ غریب اور یتیم اور اس طرح وہ سمجھ کے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ، اور
تقریباً کہ 500-500 ہزار مطلب جو آپ کو لگتا ہے آپ دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے یار کہ آپ کہیں نہ کہیں انہی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے آپ جو سوسائٹی کا انوائرمنٹ ہے یا جو ماحول ہے اس کو آپ خراب کر رہے ہیں، اور جو جن لوگوں کا حق ہے آپ ان لوگوں کو دینے کی بجائے آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ان میں بانٹ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشانہ ہے ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے. تو یار خدا را صرف ان لوگوں کو ہی آپ سپورٹ کریں جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں، یا کیونکہ اسلام نے ہی اس چیز کے پروٹوکول جو ہے نا وہ پہلے سے سیٹ کر لیے ہیں، پہلے سے طے کر لیے ہیں. آپ اپنے ارد گرد آپ جو ہے نا ان لوگوں کو سپورٹ کریں، آپ اپنے پڑوسیوں کی سپورٹ کریں، آپ اپنی جو ہے رشتہ داروں کی سپورٹ کریں، اور جو بھی آپ نے زکوٰۃ خیرات کی مد میں جو بھی نکالنے ہیں پیسے، تو آپ خدا را جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد ہی نکالیں، تاکہ جو صرف حقدار لوگ ہیں ان تک ہی پہنچیں، اور اس طرح کے جو پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، ان تک یہ پیسے نہ پہنچیں. یہ اس پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا شروع کر دیں، یقین کریں سوسائٹی کے اندر بہت جلد نکھار آ جائے. جو غریب ہے وہ کوئی غریب جو ہے وہ نہ رہے سوسائٹی کے اندر. اور پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کیمپین جو ہے وہ کیجئے، اور ان کے خلاف آواز بلند کیجئے، اور ان کو جو ہے پیسے نہ دے کے ان کو مات دیجئے، تاکہ یہ ان کا جو پیشہ ہے یہ ختم ہو جائے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.